خیرکم من تعلم القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ آج کل ہماری سوسائٹی کا حال تو یہ ہے کہ لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سکھانے کے لیے۔ آپ سکول میں چلے جائیں، ہزاروں فیسیں ہوں گی، ادا کریں گے والدین۔ آپ کسی کالج میں چلے جائیں، ہزاروں روپیہ فیس بھر کر ادا کر کے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، لاکھوں کے حساب سے ادھر فیسیں پیسے جمع کروائیں گے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں گے۔ مگر بات کچھ اس طرح ہے، آپ سوچیں کہ مدارس جو کہ فی سبیل اللہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، فی سبیل اللہ کوئی فیس نہیں ہوتی، مسلمان اس طرف رجوع نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤں۔ دراصل در حقیقت بات یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا پروفیسر بن جائے، اسکالر بن جائے، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کسی کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بیٹا حافظ بنے، اس کا بیٹا عالم بنے؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی یہ خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ غریب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی فیس نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں، کالج میں، پرائیویٹ سکولز میں پڑھا سکیں۔ وہی شخص چاہتا ہوگا کہ چلو اور تو کوئی چارہ نہیں لگتا، اس کو مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ شخص دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی اسکالر اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ بس یہی فرق ہے ہم میں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے مذہب پر، اپنی باتوں پر پکے نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کو دین کو سمجھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ جو کہ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، مسلمان جب تک قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، مسلمان دنیا پر غالب رہا۔ آج مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ گئے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، اور اگر سیکھتے ہیں تو وہ اچھی طرح نہیں سیکھتے، بس کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دو۔ آج ہر بچہ ٹیوشن جاتا ہے، اس کا باپ چھوڑ کر آتا ہے اسے۔ کوئی مدرسے میں بچہ پڑھنے کے لیے جائے، والدین بالکل نہیں پوچھتے بیٹا پڑھنے گئے ہو؟ گیا ہوں، نہیں گیا ہوں، کہ میں ادھر سے تھک کر رہا تھا ٹیوشن سے، اس لیے میں اسکول جو کہ مدرسے کی تعلیم نہیں پڑھ سکا۔ میں اس وجہ سے آج مدرسہ نہیں گیا کیونکہ میں ٹیوشن سے تھک کر آیا تھا، اور میں آج اس لیے وہ اپنا مدرسے میں نہیں گیا پڑھنے کے لیے۔ حال تو یہ ہے، تب والدین اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر وہی بچہ صبح اٹھ کر کہہ دے کہ پاپا میں نے اسکول میں نہیں جانا، تو پاپا کہے گا کہ بیٹا میں تیری ہزاروں روپیہ فیسیں ادا کر رہا ہوں، تیری ہزاروں کی کتابیں آتی ہیں وہ میں تجھے لے کر دے رہا ہوں، تجھے روزانہ پاکٹ منی دیتا ہوں، وہ یہ کہے گا اور اسے سکول میں چھوڑ کر آئے گا۔ کیا وہی باپ یہ نہیں سوچ سکتا کہ مدرسے میں مولوی صاحب تعلیم بالکل فری دیتے ہیں، اور اکثر مدارس میں کتابیں مفت ملتی ہیں، اس پر والدین کا کوئی رجوع نہیں ہے، ادھر والدین کوئی والد نہیں چھوڑنے جاتا۔ ہاں، وہی لوگ چھوڑنے جاتے ہیں جو غریب ہیں کہ ہمارے پاس خرچہ تو ہے نہیں، اور ان کو ادھر مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، ادھر وہ پیسے وغیرہ نہیں لیتے۔ آج مجھے آپ یہ بتا دیں کہ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہتا ہے عمر میں بھوکا ہوں، کچھ مجھے دے دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ شخص جا، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا کہ جا پھر قرآن پڑھا کر۔
تو کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی شخص ملا، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے شخص، اس کے بعد تو مجھ سے ناراض ہو گیا، میری بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ عمر، جس قرآن کے دروازے پر تو نے مجھے بھیجا تھا، اس قرآن نے مجھے تیرے در سے بے نیاز کر دیا۔ اے لوگو، سوچو، ان کا یقین تھا قرآن پر، آج ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج ہم قرآن میں ہزاروں نسخے ہیں، ہزاروں وظائف ہیں، ہماری صحت کے لیے بھی ہر طرح کے ہیں، مگر ہم انگریزوں کی غلامی میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں انگریز پر یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید پر آج کل ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ گھر میں کوئی شادی کا کارڈ آ جائے، رسالہ آ جائے، اخبار آ جائے، کوئی دنیاوی کتاب آ جائے، کوئی کہانی آ جائے، بڑے غور سے پڑھتے ہیں ہم اس میں حتیٰ کہ ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں، جس میں فائدہ ہے ہمیں، اور یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس سے ہمارے گھر میں رزق میں برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں؟ کیا آپ نے اس آیت مبارکہ کو نہیں پڑھا؟ ارے آپ پڑھیں تو تب نا، جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ آپ وقت تو دفتر میں دے رہے ہیں، ڈیوٹی کو دے رہے ہیں، کاروبار کو دے رہے ہیں، قرآن کو تو وقت نہیں دیتے نا۔ اگر وقت ملے قرآن کو پڑھیں، قرآن سے کچھ حاصل کریں، تب ہی آپ کی نالج، آپ کی عقل میں یہ بات آئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والا ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کوئی رزق کا کوئی ایک بھی دروازہ نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اگر رزق دینا ہوتا تو تمام شخص، تمام دنیا کی مخلوقات بھوک سے مر جاتی۔ وہی ایک ذات ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ رزق اتنا آتا کہاں سے ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم آم کے پیڑ سے نیچے سے کاٹ کر دیکھنا، کبھی آم اوپر تو نہیں جا رہے ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس آم کے پیڑ پر آم لگ جاتے ہیں۔ ہم اس چیز پر تخلیق نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، بس ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پیسہ کمائیں، ہم کسی نہ کسی طرح ہم جائیداد بنائیں۔ کیا تجھ کو پتہ ہے اس جائیداد پر تو راج کرے گا؟ ہاں، فرعون نے بھی تو اپنی خدائی قائم کی تھی، کیا فرعون اپنی خدائی پر قائم رہا؟ کیا فرعون وہ اپنی بادشاہی چلاتا رہا؟ کیا فرعون دنیا پر اب بھی غالب ہے؟ اب فرعون کی لاش گل سڑ گئی ہے، شیشوں میں بند پڑی ہوئی ہے، لوگ اسے کیمیکل کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں کہ یہ شخص کہتا تھا کہ میں خدا ہوں تمہارا، مگر اس شخص کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ خدا ہمارا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو آپ سوچو کہ خدا تو اللہ ہے، پھر ان تمام انسانوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ ان انسانوں سے کیوں مدد چاہتے ہو کہ یہ انسان ہماری مدد کریں گے؟ ارے یہ مٹی کے پتلے ہیں، یہ انسان تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے لیے اپنے رب سے مانگ کہ جو مانگ دیتا تو ہے مگر بعد میں دے کر پچھتاتا نہیں ہے، اپنے احسانات کسی پر گنواتا نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ بہت بے وفائی کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب سے رزق نوازا ہوا ہے۔ وہ شام کو ہمیں کبھی کھانے کے بغیر نہیں سلاتا، وہ بھوکا جگاتا ضرور ہے مگر سلاتا پیٹ بھر کر ہی ہے۔ وہ ایک خدا ہی ہے جو اتنی دنیا پر اپنے رزق کی برسات کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کی برسات کر رہا ہے۔ وہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے کتنے بندے ہیں؟ وہ اپنے کسی ایک بندے کو بھی کسی چیز سے محروم نہیں رکھ سکتا، مگر انسان کا ایک خدا ہے۔ انسان اس ایک خدا کو بھول گیا ہے، کیا کہ یہ انسانوں کے پیچھے لگ کر دنیا کی رونق میں گم ہو کر خدا کو بھول گیا ہے۔